السلام علیک یا ام المؤمنین۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا واقعاً ایک بہت منفرد شخصیت کی مالکہ ہیں اور ایک شرف خاص تمام ازواج پیغمبر کے درمیان جناب خدیجہ کو حاصل ہے، کیونکہ وہ وقت، وہ موقع اور وہ شرائط، وہ حالات جو جناب خدیجہ نے نبی اکرم کے ساتھ دیکھے وہ ہمیں اور کہیں دوسرے نبی اکرم کے دور میں نظر نہیں آتے، ادوار میں نظر نہیں آتے۔ باقی وہ سختیاں، وہ مشکلات جو اعلان بعثت اور بعثت کے اعلان کے بعد کی مشکلات نبی اکرم کو پیش آئیں، اس میں مددگار جیسے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ایسی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے۔ ایک چیز جو بہت معروف ہے جناب خدیجہ کے بارے میں کہ جناب خدیجہ نے کثرت مال سے دین مبین اسلام کی خدمت کی اور تحریک انقلاب محمدی کے اندر اپنے مال کو خرچ کیا، بلکہ اپنا تمام مال اس تحریک کے اندر لگا دیا، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ لیکن اگر اس کی جڑ میں جا کے دیکھا جائے تو ابھی ظاہر سے ہم نے زیادہ تر جناب خدیجہ کے مال کا تذکرہ سنا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے تو وہ کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے جناب خدیجہ مائل ہوئیں اور ان کی رغبت ہوئی اپنا تمام مال راہ خدا کے اندر دینے کے لیے، تو وہاں جناب خدیجہ کی بصیرت نظر آئے گی، وہاں پہ جناب خدیجہ کی معرفت پیغمبر نظر آئے گی، وہاں پہ جناب خدیجہ کی معرفت امامت نظر آئیں گی، اور یہ جناب خدیجہ کی وہ حقیقی عنصر ہیں۔ اور ایسے حالات میں کہ جو دور جاہلیت ہے، جو عصر جاہلیت ہے، اس کے اندر سے ایک خاتون ایسے قیام کرتی ہیں، ایمان لاتی ہیں اس پیغمبر کا جس منجی بشریت کا انتظار بہت سارے لوگ کر رہے تھے، اور آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے جناب خدیجہ کہ ہم بھی آج ایک منجی بشریت کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی ایک خاص ثقافت کے اندر، ایک خاص رہن سہن کے اندر، ایک خاص تہذیب کے اندر آ رہے ہیں، لیکن وہ جو امام برحق ہے، وہ حجت الہی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آ کر اعلان کرے گا اپنی تحریک کا، جس کی مقدمہ سازی کے لیے آج ہماری ذمہ داری کہ اس کے ظہور کی زمینہ سازی کریں، تو جناب خدیجہ ہمارے لیے اس عنوان سے اسوہ ہے کہ جب وہ منجی بشریت آ گئیں تو پہلی مومنہ ہے جناب خدیجہ کہ جو ایمان لائی ہیں، جس کے ہاتھ میں پرچم امامت تھا، اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں جناب خدیجہ۔ جس طرح امیر المومنین اولین مومن پیغمبر اور مومن اسلام تھے، اسی طرح جناب خدیجہ خواتین کے اندر اولین فرد قرار پائیں، اور یہ بہت بڑی صفت ہے۔ ایسے حالات کے اندر ایمان لے کر آنا کہ جس وقت پیغمبر اکرم نے بھی یہ صفت جناب خدیجہ کے بیان کی کہ جناب خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب مکے میں سب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور یہ بہت بڑی خصوصیت پیغمبر اکرم نے اپنی زبان سے بتائی، اسی لیے جناب خدیجہ کا مقام بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عالی مقام کی حاملہ خاتون ہیں، اور امیر المومنین کی بھی پرورش کے اندر جناب خدیجہ کا کردار ہے۔ جناب خدیجہ کو کہا جاتا ہے کہ 11 اماموں کی ماں ہے، جبکہ رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ دراصل جناب خدیجہ 12 اماموں کی ماں ہے، کہ امیر المومنین کی پرورش میں بھی جناب خدیجہ کا کردار ہے۔ بس جناب خدیجہ مادر 12 امام، بس آپ کی زندگی کے اندر وہ چیز جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، وہ اس مال کے خرچ کرنے کے پیچھے موجود ایمان تھا کہ جو نبی اکرم کے اوپر پہلے تو لانا ان حالات کے اندر، اور پھر اس ایمان کے اوپر استقامت دکھانا، اور حتیٰ اس ایمان کے اوپر اپنی ساری زندگی نچھاور کر دینا۔ اور وہ ایمان بھی کیوں لے کر آئیں؟ کیونکہ مکے میں اور بھی لوگ موجود تھے، مکے میں اور بھی لوگ منتظر تھے اسی منجی بشریت کے، لیکن ان انتظار کرنے والوں میں، ان منتظرین امام زمانہ میں مکے کے اندر جناب خدیجہ کیوں بالا نظر آتی ہیں، کیوں عالی نظر آتی ہیں؟ اس کے پیچھے جناب خدیجہ کی پاکیزگی ہے، ان کی معنویت ہے۔ عصر جاہلیت میں اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جب وہ منجی بشریت آئے تو اس کی حقانیت کے اوپر اس معاملہ شناسی جناب خدیجہ کی تھی، ان حالات کو سمجھنا، اس معاملات کو سمجھنا اور اس شخصیت کو پہچاننا جو خداوند متعال کی طرف سے برگزیدہ اور بھیجا ہوا ہے، تمام بشریت کو کشتی نجات کے اندر دعوت دے رہا ہے اور لے کے جا رہا ہے۔ اور آج اسی لیے جناب خدیجہ کی شخصیت کے اندر آج منتظرین امام زمانہ کے لیے ایک اسوہ موجود ہے کہ ہم بھی اپنے قلوب کو، ہم بھی اپنی شخصیتوں کو، ہم بھی اپنے وجود کو اس قدر پاک کریں، اس قدر منزہ کریں آج کے دور کی عصر جدید کی جاہلیت کی آلودگیوں سے، کہ اگر آج کا امام زمانہ جو کہ آج بھی ہمیں صدا دے رہا ہے، آج بھی اس کی راہ پہ، اس کی غیبت میں بھی چلیں، اور اگر وہ ظہور کرے تو اس کی ندا پر آواز دینے والوں میں صف اول کے مومنین قرار پائیں۔